کالج کے اسٹوڈنٹ تالی بجا کے بتائیں کیسے کرتے ہیں. سر ہم نے یہاں پہ معذرت کہ بڑا خفیہ سا پروگرام رکھا آپ کا، کیونکہ اگر ہم صرف ویمس کالج کے تمام بچوں کو ہی بتا دیتے ہیں، تقریباً 800 سے 900 کی اسٹرینتھ ہے ان بچوں کی، اور وہ کچھ پیپر دے کے فرسٹ سیمسٹر کے بھی سیکنڈ سیمسٹر کے بھی، اور کئی بچے چھٹیوں پہ جا چکے ہیں، تو ان سے اس پروگرام کو چھپایا گیا کہ اگر وہ ان کو بھی بتا دیا جاتا کہ جو یہ گراؤنڈ ہے نا باہر، میرا خیال اس میں بھی اگر ہم فل کرسی لگا لیتے تب بھی وہ کم پڑتی. تو کیونکہ یہ بک لانچنگ کی سرمنی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو جو ہے نا اس شیپ میں رکھنے کے لیے کہ یہاں اسی طرح کی ایک پراپر جو ہے تقریب ہو. اور اس میں آپ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا بچوں کا، تو یہاں ملتان کی جو ہے فیمس پرسنالٹی یہاں موجود ہیں. حافظ معین خالد صاحب موجود ہیں جو حافظ معین خالد ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر نثار الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں جو یہاں اس کالج کے ڈین ہیں. سر دیوان یاسر صاحب تشریف فرما ہیں. زمان خان صاحب، پروفیسر اعظم حسین صاحب تشریف فرما ہیں. افتخار ندیم قادری صاحب بیٹھے ہیں. میاں محمد ماجد صاحب بیٹھے ہیں. محمد طاہر صاحب بیٹھے ہیں. بلال صاحب، ریاست علی صاحب، ڈاکٹر باسط رمضان صاحب بیٹھے ہیں. اظہر الوی صاحب بیٹھے ہیں. علی ذاکر صدیقی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں. اور قاری محمد عبداللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. اور ماہنور فیاض یہاں موجود ہیں جو خود ٹک ٹاکر ہیں اور ان کے بہت فالوور ہیں، اور وہ خود آپ کو فالو کرتی ہوئی یہاں پہنچی ہیں. اسی طرح سے ولی زین بیٹھے ہوئے ہیں، بلال بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے تلاسیال، بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر میں ان کا نام لینا شروع کروں گا تو مزید مجھے کافی دیر لگ جائے گی. علی رضا مرزا موجود ہے، وقار امتیاز موجود ہے، ڈاکٹر ارسلان حیدر جو اس تقریب کو یہاں سنبھالے ہوئے ہیں. تو سر اس کو پھر مختصر کرتے ہیں اور سیدھا ڈائریکٹ آپ کی طرف چلتے کے بک کے حوالے سے ریویو تھا اور انہوں نے پیش کرنا تھا وہ راستے میں. تو میں نے کوشش کی کہ شاید میری بات مکمل ہونے تک وہ آ جائیں، مگر وہ نہیں آئے تو ڈائریکٹ ہم آپ کی طرف چلتے ہیں. اور بھرپور تعلق میں سید قاسم علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی محترم میرے بڑے بھائی ملک صاحب نے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی شاندار ایک تقریب رکھی اور اتنی عنایت کی، اور سارے جو کہہ لیجیے برکات ہیں ملتان کے میں سمیٹ کے یہاں سے جا رہا ہوں. انتہائی محترم میاں صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے خیر کے کلمات کہے. نعیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی شاندار تقریب یہاں پر ارینج کی. آپ سب بچوں کا شکریہ جو یہاں فیکلٹی ممبرس بیٹھے ہیں، میرے سارے سینئر دوست ہیں وہاں بیٹھے، سب کا شکریہ. میں آپ کو بتاتا چلوں، واضح کر دوں کہ یہ میری کتاب نہیں ہے. یہ کتاب اس پہ 4 کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں سے چوتھی کتاب. اور اس کتاب کے پیچھے جو تحریک تھی اس کو پرنٹ کروانے کی، کیونکہ یہ کئی سال پڑی رہی کہ ریڈی ہونے کے بعد اس کو پرنٹ نہیں کرنے دیتے. میرا اس پہ اعتراض تھا، بہت بڑا اعتراض تھا. تو اعتراض یہ تھا کہ یہ چیزیں اسے وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ سب جو چیزیں ریکارڈ پہ پڑی ہیں، ویڈیوز، بلاگز، دوسرے، یہ کسی اور وقت میں جا کے لوگوں کو پتہ لگے. آپ سمجھ جائیں اس وقت کا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن میرے انتہائی بڑے محسن، میرے محترم، ایک میرے استاد کی طرح ہمارے سابقہ چیف جسٹس جیسے سرور الحق صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ملک اور معاشرے میں بہت بڑا ظلم اور ستم. اگر آپ تشریف رکھیں تو میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. میرے جب بھی کوئی قریب آتا مجھے ڈر لگتا ہے. صرف بیگم ہے جس کو میں نے اجازت دی ہوئی ہے، تو کیمرے کے ساتھ ہے تو مجھے اور ڈر لگتا ہے. کیونکہ جب سے ہمارے ایک سابقہ جو ملک کی
वज़ीर आज़म थे, उनके केला खाते की तस्वीर आई है, बड़ी तस्वीर है उनकी, मुझे बड़ा डर लगता है खाने के दौरान तस्वीर, तकलीफ के दौरान, क्योंकि किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। तो आजकल हमारे जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो तो वैसे भी स्पीकर मुकर्रर उसके मुंह के अंदर कैमरा डालने की भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह मैदा नजर आ जाए। मुझे डर लगता है थोड़ा, मुझे माफी दीजिएगा, इसलिए मैं कह लीजिए कि थोड़ा सा कैमरे से दूर रहता हूँ। गुजारिश ये कर रहा था कि जस्टिस साहब का ये कहना था, उनका ये हुक्म था कि इस मुआशरे में एक अजब मिजाज है। तो मिजाज ये है कि बंदा मर जाता है, उसके बाद हम कहते हैं कितना कमाल है, कितना जबरदस्त है, उसकी जिंदगी में कभी हमने एक्नॉलेज नहीं किया। और एक बड़ी बेहतरीन मिसाल पिछले कुछ सालों पहले डॉक्टर मुबारक अली साहब थे, उन्होंने अपने सब दोस्तों को इकट्ठा किया, इतने बड़े हिस्टोरियन है, 450 बुक्स हैं, और आपके इंडो पाक में इतना बड़ा तारीख पे लिखने वाला नहीं मिलेगा, आपको यकीन कीजिए। अब तो उनकी आंखों की बेलाई भी चली गई है, यूट्यूब पे उन्हें कभी सुनिए आप हैरान हो, आश्चर्य कर उठेंगे तारीख जितनी उनको अजबर है और इतने कमाल के इंसान। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, वाकई मैंने सुना है, मैं सुना रहा हूँ, मेरे सामने का वाकया नहीं। तो उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि यार जब मैं चला जाऊंगा तुम सब क्या करो? तुम सब ने कहा कि जी, किसी ने कहा मैं कॉलम लिखूंगा, किसी ने कहा जी मैं आपकी याद में एक शाम रखूंगा, किसी ने कहा जी मैं ब्लॉग लिखूंगा, किसी ने कहा जी मैं वीडियो बनाऊंगा, किसी ने कहा जी मैं अपनी इतनी याददाश्तें हैं तो सारी इकट्ठी करके तो मैं प्रिंट कराऊंगा किताब। उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने मेरे जाने के बाद करना वो अभी करो। तो वाकई वो सब ने कॉलम्स लिखे, ब्लॉग्स लिखे, और वो तो जस्टिस साहब का कहना यह था कि शाह साहब की बड़ा जुल्म और सितम है कि ऐसे ऐसे हीरे इस मुल्क और माशरे में आए और चले गए। मैं कहती मैं आम बंदा सा इंसान, ऐसा कोई दावा नहीं है। ये कल की बात है, चंद बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, कल की बात है कि अकेडमी स्कूल चलाने के लिए मैं खंबे पे चढ़ के बैनर लगा रहा था, लेवी लगाते थे, कल की बात है। कल की बात है मैं गांव से मेरी फैमिली शिफ्ट हो रही थी गुजरात से। कल की बात है कि मैं अपने बचपन को याद करूं तो 84-83 में मलिक साहब मुझे बताते कभी शर्म महसूस नहीं, मेरे लिए एजाज है। हम छोटे बहन भाई ना जी सारे माँ के पास बैठे होते थे, और वो जो पराठे थे, अंडा था सुबह, या मीठा ब्रेड जो होता था वो ओपलों पे जैसे पापड़ी कहते हैं, उस पर वालदा मोहतरमा हमारी वो बना रही होती थी, और हम कह रहे थे पहले मेरी बारी है, पहले मेरी बारी। काम से घर से मैं हूँ, इसमें कोई दावा नहीं है कि मेरे पास कोई गोल्डन स्पून था। दो चीजें गैर मामूली जिसपे मैं हमेशा फख्र महसूस करता, ये मेरा कह लीजिए प्राइड है, जो मैं हमेशा दुआ करता हूँ प्राइड हमेशा कायम रहे, अल्लाह ने इनायत की मेरे पे। एक सैयद होना, ब्लड मिल गया, ब्लड लाइन अच्छी मिल गई। दूसरा, घर में मुश्किल तरीन हालात के बावजूद घर की वैल्यूज बड़ी हाई, यानी इतने मुश्किल हालात उसके बावजूद मेरी माँ की सखावत खत्म हुई। इतने मुश्किल हालात उसके बावजूद कि ज्यादा मसाइल नहीं है, लेकिन वालिद साहब के दोस्त और कितने ऐसे इंटर्स थे जो इमानतें हमारे घर मेरे वालिद, इतने बुरे हालात उसके बावजूद अगर उन इमानतों का नुकसान हो गया 1991 में, सारा जो घर में सामान पड़ा था, जेवर पड़ा था, वालिद साहब के दोस्तों का इमानतें रखा हुआ, चोरी हो। आप यकीन कीजिए कि वो इतना बड़ा वाकया था एक हमारे पूरे बचपन की जिंदगी में, जो दुख है इसमें, यानी घर में एक तूफान। मैं हैरान कि मेरे वाले साहब इतने साबित थे, उन्होंने माफ कर दिया, जानते हुए किसने किया, उनका यार अल्लाह। वादा ने कहा कि इसको उतारने के लिए भी कितनी टाइम लग जाएगा, इस जो हम, क्योंकि लोगों को तो यही था ना कि हमें इमानत दी। इस तरह के वाकयात है मेरे बचपन में, यकीन कीजिए, कैरेक्टर के, ईमानदारी के। मैं दावा नहीं करता मैं तो बड़ा एक इंसान। अब ये जस्टिस साहब का कहना था कि क्यों ना इस सब चीजों को इकट्ठा किया जाए। मैं आपको बताता चलूं, इनकी टोटल तादाद 422 थी, 422 थे। 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद जावेद मलिक साहब का कॉलम आया और भी बड़ी चीजें आई, लेकिन ये 422 थे जिनको छांटा गया। उसका कुछ क्राइटेरिया बनाया गया। वो क्राइटेरिया ये था कि ये वो लोग हैं, पाकिस्तान में बड़ा मसला है नहीं ऐसा, लोग राय देते राय से फिर जाते हैं, लोग मतलब वादा करके उससे फिर जाते हैं, लोग अपनी बात में काम नहीं रहते। तो एक क्राइटेरिया बनाया गया कि क्या ये जो हम सारे नाम शामिल कर रहे हैं, इनके साथ कोई साथ है कब्र तक कि कोई नहीं। 2 ही तरीके होते हैं ना, या तो आपने मुझे उठाना है या मैंने आपको उठाना, कलमा शहादत कह रहा है। और अगर ये 2 ताल्लुक नहीं है, ये 2 क्राइटेरिया पे लोग पूरे नहीं उतर रहे, तो हम अभी सब्र कर रहे हैं, या फिर पुख्तगी नहीं थी, या क्लैरिटी नहीं थी, या सतही बातें थी, या रवायती कह लीजिए। उसके बाद ये चलते 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 मेरे लिए बड़े एजाज की बात हुई कि जस्टिस साहब का ये दूसरा, इसकी सारी तरकीब इस किताब में आपको कॉपी दे दी जाएगी, मैं एक तोहफे की शक्ल में ले आया आप सबके लिए।
اس کی ترتیب مختلف ہے. عموماً کتاب کی شروع میں فہرست ہوتی ہے, اس کتاب کے آخر میں فہرست ہے, اس کی کچھ وجہ ہے. پھر ایسا تھا کہ اس کے ناموں کے ساتھ عہدے بھی لکھے ہوئے تھے. کئی میرے بیچ میٹس تھے, جونیئرز تھے, کوئی پولیس میں ڈی آئی جی ہے, کہیں ہے. تو جسٹس صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو عہدے ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. آج ایس پی ہے تو ایس ایس پی ہو جاتا ہے, ڈی آئی جی ہے تو آئی جی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک منسٹر ہے فرض کیجیے اس کے نام کے, تو اس وقت وہ منسٹر ہے, بعد میں ممکن ہے وہ جیل میں ہو. پچھلی گورنمنٹ والے تو اکثر جیل میں ہیں. تو یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم نام عہدے تھوڑے سے مینج کریں. نام عہدے مقصد نہیں, محبت کا اظہار جو ہے وہ مقصد ہے. آخر کار یہ کہہ لیجیے کہ پچھلے سال جنوری میں ایک کتاب آ گئی اور اب تک میرا خیال ہے کہ صرف شاید بانٹا ہی گیا ہے, بیچا کیا جانا ہے اس کو. اب تک تقریباً 12-15 ہزار کاپیاں بانٹ دی گئی ہوں. اب دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا بچپن سے زمانہ طالب علمی سے بڑے استادوں سے, میری گڈا کی اس میں میرے سارے ٹیچرز کے بلاگ ہیں جو انہوں نے نیچرل لکھے. سرفراز شاہ صاحب کے, عرفان الحق صاحب کے, کاشف رشید صاحب کے, نوید مجید صاحب, میرے بڑے ٹیچرز تھے جن کے ساتھ امجد اوان صاحب کے, امجد صاحب کے, قاسمی صاحب کے, یہ سارے بڑے لوگ تھے. میں اس قابل نہیں کہ سارے بڑے انسان, ان کی مہربانی, انہوں نے کچھ لکھا, اکٹھا ہوا, اکثر کی ویڈیو آڈیو ریکارڈ ہے ہمارے پاس پروف کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے سر. یہ جب پرنٹ ہونی تھی میاں صاحب تو ہم نے سب کو خط لکھا. یہ بڑا ایک واقعہ ہے, تو سب کو خط لکھا اور وہ سب خطوط ہم نے پراپر ایک کا نام لکھ کے خط لکھ کے بھیجا کہ ہمیں اجازت دے دی جائے. یہ آخر کار اتنے سال اس کی لگ گئے. ایک تو میں ہی نہیں مانتا تھا کہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ بڑا ظلم اور ستم ہے, اللہ تعالیٰ کئی منزلیں طے کروایا, آپ اس کو شروع کرو, چیزیں آتی رہیں گی, اس کو جانا چاہیے پبلک کو. تو لیٹر لکھا اور سب نے الحمدللہ رب العالمین, ایک ساتھ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور سلامتی دے. انہوں نے کہا کہ نہیں میرے تحفظات ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایک ساتھ میں نام نہیں ابھی لوں گا, وجہ بھی بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوتا. کیونکہ دوست اگر فیل ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے, ٹاپ کر دے تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے. یہ کیونکہ 3 ایڈیٹس کا جملہ ہے. اچھا اب وہ کیونکہ کوئی پسٹل پوائنٹ تو نہیں تھا, کوئی لازم تو نہیں کہ لازمی اسٹوڈنٹ کی ایسی کرنا ہے. اس کے بعد میں ایک موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ ہوگی نا کہ آپ کے پاس آج میرا زمانے طالب علمی سے بڑے استادوں سے یہ سوال تھا کہ نفس کی نشانی ہے, کیسے پتہ لگے نفس, اور یہ نفس نہیں ہے, یعنی جو عمل ہے اس کے پیچھے نفس ہے کہ نہیں. اتنا بڑا مضمون تھا کہ اس کے لیے میں نے تصوف کی بڑی کتابیں قوت القلوب پڑھ دی, کشف المعجوب پڑھ دی, جتنے ملفوظات پہ پڑھ دیے. آخر کار جا کے نقطہ مجھے بھولے شاہ مفہوم اس کا یہ تھا, مفہوم جو نفس ہے نا اس کی سب سے بڑی نشانی کریڈٹ لینا ہے, سلا لینا, پورا کریڈٹ لینا. اور نفس کے اینٹی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ ایک ورڈ ہے, اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, رب العالمین کو جاتا ہے. آپ کا کیا کمال, میرا کیا کمال. ایک عام سے گھر سے نکل کے ٹیوشن پڑھاتے کوئی شخص یہاں پہ پہنچ گیا اور اس کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا تو کوئی کمال نہیں, اس رب کی مہربانی. جو مخلوق خدا ہے, مخلوق خدا کی تو جو دل ہے وہ دل تو رب کہتا ہے ایسے انگلیوں میں پڑے ہوئے ہیں نا, اور وہ جب جس طرف پھیرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کیسے بادشاہ, اس کو دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, تازہ بادشاہوں کی مثال اس میں نہیں دوں گا, مائنڈ کر دیں گے, شدت بڑی ہے. لیکن آپ ماضی میں جانتے ہیں کیسے عروج آئے, زوال کا شکار ہو گئے, کیسے نام آئے اور چلے گئے, اور کہاں رب کی مہربانی. کیا جملہ میرے مرشد واصف علی واصف صاحب کا خوبصورت جملہ, فرمان لگے کہ آج تک کوئی باقی رہا ہے تو باقی کے ساتھ جڑ کے ہی باقی رہا ہے, فانی کے ساتھ جڑنے والا فنا ہی ہے. اور یاد رکھیے نفس نے فنا ہونا ہے, نفس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا کے کسی بھی حکمران میں جب غلط فہمی جس کا نام یہ ہے ایگو وہ آ جاتی ہے تو نہ صرف وہ حکمران زوال کا شکار ہوتا ہے, قوم بھی زوال کا شکار ہوتا ہے. اور جب بھی غلط فہمی آتی ہے کہ جی میرا کمال ہے, میں نے کچھ کیا ہے, اس کو کریڈٹ دیجیے نا جو عام سے شخص کو اٹھاتا ہے. اور آپ سب کی کہانی, جتنے ملک صاحب بیٹھے, میاں صاحب بیٹھے, سینئر اتنے لوگ بیٹھے, اپنی کہانی یاد کیجیے.
مجھ سے پوچھے جانے والے سوالوں میں ایک سوال بڑا ضروری ہوتا ہے. سوال پوچھا جاتا ہے سر آپ اپنی ایگو کیسے مینج کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 3 کام ہیں ان کو میں نے چلا سمجھ کے پکڑا ہوں. نمبر 1 میں ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں. میں نہیں بھولتا. کل کی بات ہے سر 2 بچے ٹیوشن پہ پڑھاتا تھا قاسم علی شاہ 20-25 سال پہلے. اس ملتان میں پہلی بار جب آیا تھا کرائے کے پورے پیسے یونٹی پڑھتا تھا. یہ کیا اللہ کا کرم ہوا. اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی اتنے محبت والے دیتی ہے دوست اتنے چاہنے والے دیتی ہے. تو نمبر 1 جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنی اوقات یاد رکھیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے عملاً بتا رہا ہوں آپ کو. عملاً میں ملک صاحب ان سب جگہوں پہ بار بار جاتا ہوں جہاں سے میں نے آغاز کیا. اس اسکول میں جاتا ہوں اس یونیورسٹی میں جاتا ہوں اس کالج میں جاتا ہوں اس ادارے میں جاتا ہوں ان گلی محلوں میں جاتا ہوں ان جگہوں پہ جاتا ہوں جن جگہوں پہ کبھی میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ یار کیا زندگی کا اگلا دن بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. کیا یہ جو رات ہے یہ ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے اور کیا یہ وقت ہے جو گزر جائے گا کیسے گزرے گا. تو نمبر 1 سب سے پہلے تو جو کلیہ ہے وہ اپنی اوقات یاد رکھیں. دوسری چیز اپنے اندر اگر ہو سکے تو شکر کا مزاج دیکھنا ہے. کیوں خانقاہوں میں سب سے پہلے جو مرشد ہوتا ہے وہ بادشاہ کا بیٹا بھی مرید ہو کے آ جائے تو اس کو سیوا پہ لگا دے. جوتیاں سیدھی کرو کھانا کھلاؤ لنگر بانٹو برتن دھو. کیوں؟ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے ایگو ختم ہو. سیوا سے خدمت سے ایگو ختم ہوتی ہے. یہ آپ کے بارڈر کے پار ہے جی گولڈن ٹیمپل سکھوں کا سب سے بڑی جو کہہ لیجیے جگہ عبادت. گولڈن ٹیمپل میں ریکویسٹیں آئی ہوتی ہیں منسٹرز کی اور پولیس والوں کی اور بڑے بڑے بیوروکریٹوں کی کہ ہمیں خدمت کا موقع دے دیجیے جوتے سیدھے کرنے کا موقع دے دیجیے لنگر بانٹنے کا موقع دے دیجیے. کیوں؟ جب ایگو مائنس ہوتی ہے تو بندہ بڑا انسان بنتا ہے. سیوا سے خدمت سے. پہلی چیز کیا بولی پہلا کیا اوقات یاد رکھیں. دوسری چیز کیا بولی دوسرا کیا بولا جی سیوا. تیسری بات یاد رکھیں اپنی زندگی میں پرانے لوگوں کو ساتھ رکھیں. یہ جو ہم آگے نکلتے ہوئے پرانوں کو چھوڑ دیتے ہیں بڑا ظلم ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ترقی کرتے ہیں اور ترقی کے کلبز بنے ہوئے یاد ہیں. جب ہم کامیاب ہوتے ہیں نا وہاں کلبز ہیں جیسے کامنرز کا ایک ورڈ ہے بیچ میٹس کا ورڈ ہے ایلیٹ کلبز ہیں. کلب کو فزیکل چیز نہیں ہے. ہر کامیاب بندے کے سب سے زیادہ رابطے کامیاب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو آسمان تک بھی پہنچائے تو جو زمین میں ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی رابطہ رہے. اسی لیے جینٹل مین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پرانے دوست پرانے ملازم بھی اس کے کہیں نہ کہیں رابطے میں ساتھ. فادیہ ہمیشہ سیل فون نمبر بدل لیتا ہے. یہ سب آپ کی جانب سے ایک لطیفہ سنا دیں کیونکہ میں اتنا سنجیدہ ماحول میں دو سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک محترمہ کی شادی کی مکمل تیاری ساری سہیلیاں آ گئی 4 دن پہلے اور آ کے کہنے لگی تیاری کی سنائیے کیا حالات ہے. جی مارکیٹ بڑی اچھی بک کروائی اور بڑی شاندار سامان بڑا شاندار ڈریسنگ بڑی شاندار کھانے بڑے آنر بک ہو گئے حفظہ خان سب کچھ ہو گیا. کیا رہ گیا کہتے کہ صرف سم توڑنی رہ گئی نئی سم ڈالنی. سم توڑ دیتے ہیں نا اور نئی سم ڈال لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ پیچھے ہم نے کوئی نہ کوئی واردات ڈال دی ہے. میرے مطابق آج کے جدید زمانے میں ملک صاحب کریکٹر کی صرف ایک ڈیفینیشن آج کے جدید زمانے میں وہ یہ ہے کہ آپ کے سیل فون کا پاسورڈ آپ کی بیگم کو پتا ہو. اگر وہ نہیں پتا تو کچھ فشی ضرور ہے. اگر یہ اعتبار نہیں آپ کر سکتے کہ اس کو سیل فون پکڑائیں اور پیمنٹ کھول کے دیکھیں اتنا اعتبار اور واقعی آپ اس قابل ہو. ادروائز میں آپ کو گارنٹی سے بتاؤں یہ کتنا مشکل زمانہ آ گیا. اس میں سب سے بڑا پاکستان میں اتنی بجلی کی کمی نہیں اتنی گیس کی کمی نہیں جتنی اعتبار کی کمی. یہ 2 دوست نہیں کر سکتے. یہ ساتھ چلنے والے گھر میں رہنے والے 4 بچے پیدا کر دیتے اعتبار پھر بھی نہیں ہوتا. 2 پارٹنرز نہیں کر سکتے. آپ کی پوری قوم کا مسئلہ کیا ہے جو ملک کو چلانے والے ہیں اعتبار ختم ہو گیا ان کا آپ ختم ہو گیا جماعتوں کا آپس میں ختم ہو گیا. اعتبار گواچ کے کاش یہ اعتبار واپس آتے پائے.
باہر کے ملک میں ملک صاحب میں نے 28 ملک دیکھ لیے, باہر کے ملک میں گمان ہی ہوتا ہے سارے ٹھیک ہے, اس ٹھیک کو ثابت کرنا پڑتا ہے میں کرپٹ ہوں. رواج یہ اس ملک میں ہم پہلا شک کرتے ہیں کرپٹ ہے, انہیں ثابت کرنا پڑے گا صحیح ہے کہ نہیں ہے. الٹو وجہ یہ ہمارا اعتبار اتنی بار خراب ہوا, اتنی بار خراب ہوا. اللہ نہ کرے بندہ جا رہا ہوں نا کسی لاہور کے اندرون سے ایریے میں, سبزہ دار میں اور ساندے والے ایریے میں, یا کراچی کے اندر گلیوں میں ہو, اور پیچھے سے اچانک 125 اور پسٹل پہ کر کے موبائل چھین لے. اگلے 2 سال تک جب بھی 125 کی آواز آتی ہے ترا نہیں ملتا. ہمارا 74 75 76 سال میں اعتبار گواچا, ترا نکل گیا. اب جو بھی آتا ہے ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آپ اس ملک کے لیے دعا کیجیے, اللہ اس ملک کو شاد آباد رکھے, اللہ ملتان والوں کو ہمیشہ اس طرح مسکراتا رکھے. اور میری دعا ہے ایونٹ کے سارے جو سب جو دوست میرے آئے, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوشیاں آسانیاں دے, ان پہ رحمتیں کرے. آپ میری بیٹی ہیں, میری وہی دعائیں جو میری اپنی بیٹیوں کے لیے. اللہ آپ کو جہان کے رنگ لگائے. بہت بہت شکریہ.